اس گئے گزرے دور میں آپ کو امبانی اگر بننا ہے صرف 2 کام آپ کو کرنا پڑے گا. حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے. اس کو دل کی ڈائری پر آپ نوٹ کر لیجیے. حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے. اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، غریب نہیں رکھے گا. تجربات کی کسوٹی پر یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے. راز کی بات سنیے، قرآن میں اس دنیا کو پانی کہا گیا ہے. جیسے پانی ویسے دنیا، 4 وجہ سے. پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، یہ دنیا کی دولت ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں. پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے. پانی جب زیادہ ہوتا ہے، حد سے زیادہ، تو سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، نقصان ہوتا ہے. جب حد سے زیادہ مال آتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے. پانی میں رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے، پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہو گیا، پانی خراب ہے. حلال ہے دنیا میں تو بہت اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا ہے. ایک بات راز کی سنیے، جب کتا چلے گا تو زمین کو سونگتا رہتا ہے، اور کتا جب امیر آدمی کو دیکھے گا تو دم ہلائے گا، اور جب ٹیچر پھٹیچر غریب آدمی کو دیکھے گا تو آنکھ دکھائے گا، بھوکے گا. اور کتے کی ایک عادت آپ دیکھیں گے، ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے گا، ٹانگ گرا کر کے پیشاب نہیں کرتا. یہ راز آپ کو تجربات کی کسوٹی پر بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب کتا چلتا ہے تو زمین پر اس لیے سونگتا ہے میری روزی کہاں ہے، اور حرام کمانے والا دوسرے کی جیب کو ٹٹولتا رہتا ہے کہ رشوت کہاں ہے. جب کتا امیر کو دیکھتا ہے تو دم ہلاتا ہے، غریب کو دیکھتا ہے تو آنکھ دکھاتا ہے. اور حرام کمانے والا آدمی امیر کو سلامی مارتا ہے، غریب کو دھتکارتا ہے، غریب کو تانا مارتا ہے، دھتکارتا ہے. اور کتے کو آپ دیکھیں گے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ بدن میں پیشاب نہ لگے. لیکن منہ سے پخانہ اٹھا لیتا ہے، اور پیشاب کرنے میں ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا، بدن کو نہ لگے. یہی حال حرام کھانے اور کمانے والے کا ہوتا ہے. بدن کو ناپاکی سے بچاتا ہے، بدن کو پیشاب سے پخانے سے بچاتا ہے، لیکن حرام جو پیشاب پخانے سے بھی بدتر ہے اس کو حلق کے نیچے اتارتا ہے. اور ایک خاص بات سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو گھبرا گیا تھا کہ میری اردو تقریر ہو رہی ہے، آپ بنگلہ زبان جانتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے سمجھانے سے بھی آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں. دھیان سے اس کو سنیے گا. جب مسلمان، ٹائم ہو گیا کیا؟ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے مشرک، مسلمان نہیں، مشرک، تو کپڑا اتار کر کے ننگے طواف کرتے تھے. کپڑا رہتا تھا لیکن کپڑا اتار کر کے ننگے طواف کرتے تھے. اور جانتے ہیں اس کا راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ کپڑا حرام پیسے کا کمایا ہوا پہنے ہوا تھا، اور جب خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے تو کپڑا اتار رہا ہے کہ حرام پیسے کا ہے. وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھتا ہے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہیں سمجھتے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ ایک خاص بات سنیے، آدمی حرام کماتا کیوں ہے؟ یہ راز کو سنیے آپ. فقیر سامنے کھڑا ہے، یہ پیسہ ہے، جیب میں آدمی کے پیسہ ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، اس کا منہ دیکھ لیا، فقیر کا سامنے کھڑا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالا پیسہ نکالنے کے لیے فقیر کو دیں گے. اچانک بیوی کا چہرہ سامنے آ گیا، اب ہاتھ اندر ہی ہے، باہر نہیں نکال رہا ہے. بیوی بال بچے کی محبت میں آدمی کنجر بخیل مکھی چوس ہو گیا، اور بیوی ادھر سے تانا مار رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں کے وہیں رہ گئے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں کے وہیں ہیں. ادھر بیوی نے تانا مارا، اور یہ تانے کی تاب نہ لا کر کے آنکھ بند کر کے کمانے لگا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے. بیوی کی دنیا بن گئی، اپنی آخرت برباد ہو گئی. ایک خاص بات سنیے، جب شادی ہوتی ہے تو باپ وکالت کرتا ہے، بیٹا خاموش رہتا ہے. باپ کیا کہتا ہے؟ مجھ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی بات کی کمی نہیں ہے. لیکن بیٹی والے سے کہتا اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے،
اگر ڈبل ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا ہم فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتے ہیں۔ بیٹا بولا ابا فرشتے کو ٹھگ لو، کہا کہ 2 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ کرنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن مت کرنا۔ بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا پرانی قبر میں دفن ہوں گے تو فرشتے سے کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ ایک انصاف سے بتائیے، یہ جو گاڑی ملی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو سامان ملا کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ناروا خرچ شادی میں تم مت کرو، لینے دینے کے قانون کو توڑ دو۔ ناروا خرچ شادی میں تم مت کرو، لینے دینے کے قانون کو توڑ دو۔ خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے، خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے، قوم کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ ہر تجارت کے شعبوں کے حامی بنو، سود پر قرض لینا بھی تم چھوڑ دو۔ اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو، اپنے پیسوں سے تم اپنے ہی قوم کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش